ناظرین، سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ اور وزیر داخلہ ضیاء النجار کے درمیان ایک جنگ چل رہی ہے، اور جنگ ہے جو کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ کشیدگی میں کمی کے بجائے روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے جو ہے وہ سندھ پولیس کے جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہونے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ ایک حصے کی جو ہے وہ کمان جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں چلی جائے گی، اور دوسرے حصے کی کمان جو ہے وہ وزیر داخلہ کے پاس۔ اس طریقے سے سندھ پولیس کی جو رہی صحیح کسر ہے وہ بھی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، یعنی کہ سندھ پولیس کا جو شیرازہ جو ہے وہ دھوم دھام سے جو ہے وہ نکل جائے گا اس طرح کی صورتحال کی وجہ سے۔ اب ان تمام تر معاملات میں جو ہے وہ سندھ پولیس کی سربراہ کی حالت جو ہے وہ غیر ہو گئی ہے۔ انہیں اب ہر حال میں اپنی پوزیشن کو واضح کرنا ہوگا، انہیں ایک پوزیشن لینی ہوگی کہ وہ کس کیمپ میں ہیں۔ انہیں اب جو ہے بیک وقت دو کشتیوں کا مسافر بن کر جو ہے وہ ساحل پر پہنچنا نہ صرف ناممکن بلکہ مشکل ہو جائے گا۔ انہیں ہر حال میں کسی ایک کیمپ کو جو ہے وہ جوائن کرنا پڑے گا، یا تو وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے کیمپ میں چلے جائیں گے یا پھر وزیر داخلہ کے کیمپ میں۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ اس پر جو ہے پجارن جی نے جو کراچی سے ایک گرما گرم رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر داخلہ ضیاء النجار میں جو ہے شدید ترین ٹکراؤ اور شدید ترین جنگ جو ہے وہ حیدرآباد کے محاذ پر ایس ایس پی حیدرآباد عدیل چانڈیو کے ٹرانسفر کو لے کر شروع ہوئی تھی۔ اس جنگ میں گرچہ خود صدر مملکت آصف علی زرداری انٹروین کر چکے ہیں، مداخلت کر چکے ہیں، دونوں کو گلے ملا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود کدورتیں جو ہے وہ کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ یعنی کہ اب تک وہ راضی نہیں ہوئے ہیں، دونوں کے دل صاف نہیں ہوئے، دونوں جو ہے وہ اپنی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجدیں لے کے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس جنگ کے نتیجے میں جو ہے سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ سندھ پولیس کو اس وقت پہنچ رہا ہے۔ سندھ پولیس غیر اعلانیہ طور پر جو ہے وہ ہمیں دو حصوں میں جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ایک حصے کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں خود آئی جی سندھ، اور دوسرے حصے کو لیڈ کر رہے ہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی یعنی کوتوالے شہر آزاد خان تنولی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پچھلے ہفتے جو ہے خود شاہد حیات پولیس کالج میں جو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی تھی، اس پاسنگ آؤٹ پریڈ میں سندھ پولیس کے آئی جی کی جانب سے وزیر داخلہ ضیاء النجار کو چیف گیسٹ کیسز سے انوائٹ کرنے کے بجائے وزیر اعلیٰ سندھ کو جب انوائٹ کیا گیا ایز اے چیف گیسٹ، تو اس پر بہت زیادہ شور مچا۔ اس پر جو ہے خود وزیر داخلہ جو ہے وہ غصے سے لال پیلے ہو گئے، آگ بگولا ہو گئے، مشتعل ہو کر وہ جو ہے بہت ہی بدترین طور پر مخالفت ان کی جانب سے شروع کر دی گئی ہے خود آئی جی سندھ کی، کہ آئی جی سندھ نے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ اس جنگ میں، اس نازک ترین صورتحال میں انہیں جو ہے وہ وزیر داخلہ کو جو ہے وہ اس پاسنگ آؤٹ پریڈ کے چیف گیسٹ کیسز سے مدعو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ان کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس ڈپارٹمنٹ سے، اس شعبے سے، وزارت داخلہ سے جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے جو ہے خود آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو نے دوغلی پالیسی اختیار کرتے ہوئے جو ہے وزیر داخلہ پر سندھ کے وزیر اعلیٰ کو ترجیح دی، اور انہیں عزت دی، اور انہیں جو ہے وہ چیف گیسٹ بنایا پاسنگ آؤٹ پریڈ کا، جو کہ ناانصافی ہے اور غلط ہے۔ اس پر جو ہے وہ ان کا ایک احتجاج انہوں نے ریکارڈ کروایا ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا، جس کے بعد سے کہتے ہیں کہ آئی جی سے نروس دکھائی دے رہے ہیں۔ تو دوسری جانب جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان تنولی اپنے کراچی رینج میں جو ہے وہ خود وزارت داخلہ کے برطرف کانسٹیبلوں کی جانب سے بڑھتی ہوئی مداخلت پر بہت زیادہ پریشان ہیں، بہت زیادہ دکھی ہیں کہ ان برطرف پولیس اہلکاروں کی غنڈہ گردیاں، ان کی بدماشیاں، ان کی لاقانونیت اور ان کے ڈاکہ زنی، اغوا برائے تاوان کی جو وارداتیں ہیں، اس سے
کراچی پولیس جو ہے وہ بہت زیادہ بدنام ہو رہی ہے. کراچی پولیس کی نیک نامی اور خاص طور سے ایڈیشنل آئی جی کراچی کا دفتر جو ہے بہت زیادہ بدنام ہو رہا ہے. وہ یہی تمام تر شکایتیں لے کر جو ہے پچھلے ہفتے گئے تھے خود وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس اور انہیں اپنے دکڑے سنائے اور ان سے ایک طریقے سے مدد مانگی. کہا یہ جا رہا ہے کہ انہیں اپنے دکڑے سنانے کا اور مدد مانگنے کا مشورہ بھی جو ہے سابقہ آئی جی غلام نبی میمن کی جانب سے دیا گیا تھا, جس پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آزاد خان تنولی جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس گئے تھے, انہیں اپنے دکڑے سنائے اور ہنستے مسکراتے ہوئے جو ہے وزیر اعلیٰ ان کے دکڑے سنتے رہے اور سننے کے بعد انہیں یہ مشورہ دیا کہ وہ جا کے وزیر داخلہ سے ہی بات کریں, یعنی وزیر داخلہ کے ہی شکایت خود وزیر داخلہ سے کریں. یہ مشورہ, انوکھا مشورہ وزیر اعلیٰ سندھ نے جو ہے وہ کوتوال شہر کو دیا. لگتا ہے کہ انہوں نے مذاق کیا یا پھر انہوں نے جو ہے وہ خود کوتوال شہر کو جو ہے وہ وزیر داخلہ کے ہاتھوں پٹوانے یا پھر انہیں جو ہے بے عزت کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ اس قسم کا مشورہ دیا تھا کہ وہاں پر جائے اور ان سے یہ شکایت کرو, دونوں آپس میں لڑ پڑے. لہٰذا جو ہے وہ آزاد خان تنولی جو ہے وہ وہاں سے ناکام اور نامراد لوٹے اپنے گلے شکوے اور اپنے دکڑے سنانے کے باوجود. معاملہ یہیں پر نہیں ختم ہوا. کہا جا رہا ہے کہ ان دکڑوں کے سننے کے بعد کوئی 50 جگہ پر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ معاملات کو, اس شکایت کو, اس تحفظات کو ایڈیشنل آئی جی کراچی کے کوڈ کیا. یعنی کہ صدر مملکت سے انہوں نے شکایت کی, بلاول زرداری شکایت کی, یعنی کہ خود حساس اداروں کے جو بڑے افسران ہیں وہاں تک یہ تحفظات, وہاں تک یہ شکایتیں جو ہے وہ پہنچائی گئی کہ وزیر داخلہ سے تو خود اس کا اپنا ایڈیشنل آئی جی کراچی بھی ناخوش ہے ان کی بے جا مداخلت اور بے جا کرپشن کی وجہ سے کہ اتنی زیادہ لوٹ مار انہوں نے جو, اور ان کی ٹیم جو برطرف ہے انہوں نے مچا رکھی ہے. بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے پھر سابقہ آئی جی غلام نبی میمن ہی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے گزشتہ روز کہتے ہیں کہ آزاد خان تنولی نے بلاول ہاؤس جا کر جو ہے وہ خود بلاول زرداری بھٹو سے بھی ملاقات کی اور انہیں بھی اپنے ان شدید ترین تحفظات سے آگاہ کیا, وہاں بھی اپنے دکڑے انہیں سنائے. اور کہتے ہیں کہ بلاول زرداری بھٹو نے ان کے دکڑے, ان کے تحفظات, ان کے ساتھ گزری رویداد جو ہے بہت سنجیدگی سے اور بہت غور سے سنے اور انہیں تسلی دی کہ ضرور ان کے ساتھ انصاف ہوگا اور ان کے ساتھ جو بھی یہ ہو رہا ہے اس سے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. آپ کام جاری رکھو, اپنے ٹرانسفر کی جو ہے بات نہ کریں. اس قسم کے کہتے ہیں کہ انہیں تسلیاں دے کے جو ہے وہ فارغ کیا گیا, بھجوایا گیا. تو صورتحال اتنی زیادہ اس وقت گمبھیر ہو چکی ہے, خود وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر داخلہ ضیاء الانجار کے مابین جو یہ سرد جنگ اس وقت چل رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی جی سندھ جاوید اعلیٰ موڈو جو ہے وہ کون سے کیمپ کو اس وقت جوائن کرتے ہیں. آیا وہ سی ایم کے کیمپ میں جاتے ہیں یا کہ وزیر داخلہ کے کیمپ میں؟ ذرائع کا یہ کہنا ہے, ہمراز راہی اور خود گرو جی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے تھنکر بھی ہیں اور دانشور بھی ہے, سیاسی تجزیہ نگار بھی ہے, اور بلاول ہاؤس میں ان کی بیٹھک ہوتی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ آئی جی سندھ کا جھکاؤ جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے جو ہے زیادہ اب وزیر داخلہ کی طرف نظر آ رہا ہے, کیونکہ وزیر داخلہ کی پش پر جو ہے وہ فریال تالپور صاحبہ جو ہے وہ چٹان کی طرح سے کھڑی ہیں. لہٰذا ان کا جو ہے جھکاؤ یا ان کا پلڑا جو ہے وہ وزیر داخلہ کی طرف ہے, اور یقیناً وہ ایک آدھ دن میں جو ہے وہ ان کے کیمپ کو جوائن کر لیں گے. اگر ایسا ہو جاتے تو دوسری طرف پھر وزیر اعلیٰ کے کیمپ میں جو ہے وہ ہر حال میں جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی یعنی کوتوال شہر جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے, جوائن کر لیں گے, کیونکہ سابقہ آئی جی کی بھی انہیں جو ہے وہ اس وقت سپورٹ حاصل, اور ان کی بھی جو ہے وہ انہیں یہی مشورہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس طوفان سے, اس آندھی سے, اس کرپشن کی جو یہ آندھی ہے, اس سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے جو ہے وہ انہیں ہر حال میں جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کی حمایت درکار ہوگی, ان کی کیمپ
کو جوائن کرنا ہوگا. اس میں نہ صرف ان کی یہ موجودہ پوسٹ موجودہ اقتدار جو ہے وہ محفوظ رہے گا بلکہ آنے والے اقتدار کے لیے بھی یعنی آئی جی سندھ بننے کے لیے بھی راہیں جو ہے وہ ابھی سے جو ہے وہ ہموار ہونا شروع ہو جائے گی اور وہ وزیر سندھ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں گے اچھی طریقے سے. تو یہ ان کو مشورہ دیا گیا. تو اس طرح سے جو ہے آزاد خان تنوری جو ہے پھر وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے کیمپ کو جوائن کر لیں گے اور بدقسمتی سے پھر سندھ پولیس جو ہے وہ دو حصوں میں ہمیں تقسیم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. ایک حصے کو جو ہے وہ لیڈ جو ہے وزیر داخلہ کریں گے اور دوسرے حصے کو جو ہے پھر وزیر اعلیٰ سندھ. یہ ہے اس وقت کراچی پولیس کا منظرنامہ یعنی کہ ڈسپلن کا شیرازہ جو ہے وہ بکھرنے کو ہے. کسی بھی وقت جو ہے یہ اور بکھر سکتا ہے. تباہی اور بربادی کے مظاہر ہمیں مزید دیکھنے کو ملیں گے. ابھی تو اس وقت صرف ای زون جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا منظر پیش کر رہا ہے. کرپشن کا لاقانونیت کا ایک چلتا پھرتا اشتہار بن چکا ہے. سندھ پولیس میں ایک الگ پولیس ریاست میں ایک الگ ریاست کا جو منظر ہے وہ ہمیں اس وقت ای زون پولیس میں صاف طور پر دکھائی دے رہی ہے. ایک ایسا ای زون پولیس جو نہ آئی جی کو جواب دہ ہے نہ ہی جو ہے بدقسمتی سے وزیر اعلیٰ سندھ کو جواب دہ ہے. وہ جواب دہ اگر ہے تو صرف اور صرف وزیر داخلہ کو ہے کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ 50% کے جو ہے وہ شراکت داری میں جو ہے یہ لوٹ کسوٹ کا کاروبار جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے. نہ اسے کوئی روکنے والا ہے نہ اسے کوئی ٹوکنے والا. تو یہ ہے اس وقت سندھ پولیس کی بہت ہی نازک ترین صورتحال. میں گزارش کروں گا خود بلاول زرداری بھٹو کو اور صدر مملکت آصف زرداری کو کہ وہ اس میں انٹروین کرے, اس جھگڑے کو ختم کرے, ورنہ یہ جو پولیس کا فورس ہے سندھ کا یہ تباہ اور برباد ہو جائے گا. ناظرین یہ تھا اس وقت کا ہمارا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگر کسی کو ہماری ان اطلاعات پر کوئی تحفظات ہوں, میں بار بار یہ اس لیے کہتا ہوں کہ بڑے کمنٹس آتے ہیں, سب کہتے ہیں کہ یہ ون وے ٹریفک ہے, آپ یک طرفہ پروگرام کرتے ہیں, آپ جو ہے وہ گڑتے ہیں اور آپ کے پاس جو ہے چنڈو خانے کی خبریں آتی ہیں, آپ اگر مگر اور کیا سارائیوں پر مبنی صرف اپنے تبصروں کو اپنے تجزیوں کو جو ہے وہ بریکنگ نیوز کی شکل دیتے ہیں. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے اور آپ کے پروگرام کچھ اور بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہے, حقیقت ہے, تو آپ ہم سے رابطہ کریں, اپنے پیغامات میسیجز ہمیں بھجوائے, وائس میسیج کے ذریعے, ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے, ٹیلی فون کے ذریعے. ہم اسے ویریفیکیشن کے بعد اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اسی کے ساتھ نظر یہ چاہتا ہوں اللہ حافظ.